نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے اور آئے روز زیادتی کے واقعات اور مختلف جرائم کا ظاہر ہونا، اس میں مختلف وجوہات ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں عورت کے لیے ایک حد قائم فرمائی ہے، مرد کے لیے ایک حد قائم فرمائی ہے۔ عورت کے لیے کیا حکم کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اگر ضرورت کی وجہ سے کہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو پردے کی حالت میں جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یہ فرما دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کی حالت میں نکلا کریں۔ اسی طرح مرد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حد قائم فرمائی ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب مرد کے لیے ایک حد قائم، عورت کے لیے ایک حد قائم ہے، اور جب عورت اپنے حد سے تجاوز کرے گی اور مرد اپنے حد سے تجاوز کرے گا تو پھر گناہ کا ارتکاب ہوگا، پھر جرم کا ارتکاب ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ ہے مخلوط تعلیم۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، جو اللہ نے حد قائم کی ہے اس سے تو تجاوز ہو گیا۔ لڑکے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، نوجوان لڑکیاں بھی پردے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ اور سبب ہے بے حیائی کے پھیلنے کا معاشرے میں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے، شریعت کے مطابق سزا نہ دی جائے، شرعی سزاؤں کے نفاذ کا نہ ہونا، یہ گناہ اور جرم کے پھیلنے کا سبب ہے۔ شریعت نے ایک حد قائم کی ہے، اگر کوئی مرد عورت شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے الگ ایک حد قائم کی ہے کہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر وقت کا امیر المومنین مسلم معاشرے میں کسی کو یہ سزا دے دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جرأت ہو یہ گناہ کرنے کی۔ اور توبہ کی صورت بھی یہی ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کیا۔ دوسری جانب ہے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ پھر اقرار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا تو لہٰذا اس کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ صحابی رسول کو رجم کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اللہ صحابہ کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو جو رجم کرنے والے تھے ان میں سے ایک نے طنزیہ لہجہ اپنایا، طنزیہ لہجے میں کچھ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ سلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں پر اگر اس توبہ کو تقسیم کر دیے جائے تو یہ کافی ہوگی۔ تو اس لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا، شرعی سزاؤں کے نفاذ کا نہ ہونا، یہ بھی گناہ اور جرم کے پھیلنے کا سبب ہے۔ اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ دیکھو نا، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، شریعت کا قانون موجود ہے، شریعت کا فیصلہ موجود ہے. تو جب تک شریعت کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک گناہ ختم نہیں ہوگا. اب گناہوں سے بچانے کے لیے لوگ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، اپنی طرف سے مختلف تجاویز پیش کر رہے ہیں، مختلف سزائیں مقرر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک جرائم ختم نہیں ہوگے، گناہ ختم نہیں ہوگے جب تک کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا. تو اس لیے معاشرے کے اندر بے حیائی کا پھیلنا ان تین وجوہات کی بنا پر ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا بے پردہ ہونا، لڑکوں کا اپنے عذروں کی حفاظت نہ کرنا، اور اسی طرح شرعی سزاؤں کے نفاذ کا نہ ہونا اور مخلوط تعلیم کا ہونا، یہ گناہ اور بے حیائی کے پھیلنے کا سبب ہے. جب تک ان اسباب کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جرائم ختم نہیں ہو سکتے، گناہ ختم نہیں ہو سکتے. اللہ عمل کی توفیق